قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھولی جاتی تھی، ایک سوئی نکالی جاتی تھی۔ من شر ما خلق، دوسری گرہ کھولی جاتی تھی اور ایک سوئی نکالی جاتی تھی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، پھر ایک گرہ کھولی جاتی تھی، ایک سوئی نکالی جاتی تھی۔ جادو کا اثر جو بشری حضور کے تقاضے ہیں ان پر تو ہوا ہے، یعنی نقاہت کے آثار، کمزوری کے آثار یہ تو ہوئے ہیں، لیکن نبوت پر اس جادو کے اثرات نہیں ہوئے۔ مستند احادیث کی کتابوں میں روایات ملتی ہیں، جن میں بخاری بھی ہے، مسلم شریف بھی ہے، کہ محبوب خدا پر جادو کے اثرات ہوئے تھے۔ حضور بیمار بھی ہوتے تھے، حضور کا احد کے میدان میں دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، حضور کی پیشانی مبارک جو ہے اس پر بھی زخم آئے تھے۔ محبوب خدا کی ذات پر جادو کیا گیا، اور اس جادو کا اثر جو ہے وہ حضور کی ذات پر کس قدر تھا، پھر اس کا اثر کس انداز سے زائل ہوا، میں اس کی تفصیل آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یثرب کے جو یہودی تھے، مدینہ کے جو یہودی تھے، جب محبوب خدا تشریف لائے نا شہر مدینہ میں، یہودیوں کو محبوب خدا کی ذات کے ساتھ ایک حسد کی فضا جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ جو ان کا بڑا سردار تھا یہودیوں کا، چونکہ ان کے سر پہ وہ ایک پورا تاج بنا کر رکھنے لگے تھے ان کو سردار بنانے کے لیے، جب محبوب خدا تشریف لائے تو یہودیوں کو جو سردار تھا ان کی وہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ پہلی وجہ یہ تھی ان کے حسد کی۔ پھر جوں محبوب خدا کو اللہ رب العزت نے فتوحات عطا کی، اہل اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، تو انہوں نے حسد اور بغض کرنا مزید ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب محبوب خدا 7 ہجری میں حدیبیہ سے بخیر و عافیت واپس تشریف لائے، جب معاہدہ حدیبیہ ہوا، حضور عمرے کے ارادے سے گئے تھے، لیکن کفار و مشرکین نے، جو شہر مکہ کے کفار تھے، انہوں نے محبوب خدا کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب وہاں سے محبوب خدا تشریف لائے تو خیبر کے جو یہودی تھے وہ سارے، ان کا ایک وفد شہر مدینہ میں آیا، اور شہر مدینہ کے ایک مشہور جادوگر تھا لبید بن اعصم، یہ شہر مدینہ کا مشہور و معروف جادوگر تھا۔ بعد مورخین نے اسے یہودی کہا ہے، لیکن یہ در حقیقت انصار کے ایک قبیلہ بنی زریق کا ایک فرد تھا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے یہودیت کا جو ہے وہ دین اختیار کر لیا ہو، اس لیے اسے یہودی کہا گیا۔ لبید بن اعصم کے پاس وہ خیبر کا وفد آیا، اور اس نے آ کر اس جادوگر، اس یہودی سے کہا، بھئی ہم نے بڑی کوشش کی ہے محبوب خدا کو شکست دینے کی، لیکن ہم شکست نہیں دے سکے۔ جادوگروں نے اپنا کام کیا، ہم نے اپنی کوششیں کی، لیکن ہم شکست نہیں دے سکے۔ ہم تیرے پاس آئے ہیں، مقصد یہ ہے کہ تو شہر مدینہ کا نامی گرامی جادوگر ہے، تو حضور کی ذات پر جادو کر، اور جو تو بولے گا ہم اس کی قیمت تجھے عطا کریں گے، منہ مانگی قیمت عطا کریں گے۔ تو لبید بن اعصم جو ہے، اس نے حامی بھر لی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں جادو کرتا ہوں۔ اور ساتھ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی 2 بہنیں تھیں، ایک روایت میں کہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں جو اس سے بھی جادو میں زیادہ ماہر تھیں۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو کیا، اور جادو کیسے کیا کہ ایک یہودی بچہ تھا جو حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، تو شاید یہ وہ یہودی بچہ ہے، اس کے ذہن میں کوئی غلط گمان نہیں تھا، لیکن اس کو ورغلایا گیا، اور جس کنگھی سے محبوب خدا کنگھی کیا کرتے تھے، اس کنگھی اور اس میں حضور کے چند بال مبارک، وہ لبید بن اعصم جو ہے اس نے اس یہودی بچے سے لیے اور لے کر اس کے اوپر جادو کیا۔ اور جادو کس انداز میں کیا کہ نر کھجور کے جو خوشے ہیں اس کے غلاف میں اس کنگھی کو اور محبوب خدا کے بالوں کو رکھا گیا، اور ایک خاص قسم کی دھاگا، بلکہ تانت کا لفظ یہاں آیا ہے، کہ اس کو باقاعدہ گیریں لگائی گئیں، 11 کے قریب گیریں لگائی گئیں، اور اس کو بند کیا گیا، نرم کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر اس کو بند کیا گیا۔ پھر بنی زریق کے کنویں کے تہہ میں بھاری پتھر کے نیچے اس کو رکھ دیا گیا، یعنی نہ کسی کی نظر پڑے، لوگ کنویں سے پانی بھی بھرتے رہے، وہاں نیچے کس کی نگاہ جائے گی، اس کے نیچے دبا دیا گیا۔ اس کنویں کا نام زروان بھی ہے، یا ایک روایت میں ذی اروان بتایا جاتا ہے، یا ایک روایت میں بیر عریس ہے، زیادہ طور پر زروان اس کنویں کا نام ہے۔ 6 ماہ جب گزرے نا، محبوب خدا کی جو صحت ہے وہ بوجھل ہونے لگی، یعنی صحت پر اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ آخری جو 40 دن تھے اس میں محبوب خدا کی تکلیف جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ پھر مزید جو آخری 3 دن تھے ان میں محبوب خدا کی جو تکلیف ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی، اس جادو کے اثرات جو تھے۔ اور اس جادو سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کی تکلیف محسوس ہوتی تھی، اس میں علماء کی تصریحات ملتی ہیں۔ یعنی بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضور کی ذات پر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں، جن میں ایک طبقہ بالخصوص
جو معتزلی حضرات ہیں، معتزلی فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ لیکن روایات بے شمار ہیں، مستند احادیث کی کتابوں میں روایات ملتی ہیں جن میں بخاری بھی ہے، مسلم شریف بھی ہے، کہ محبوب خدا پر جادو کے اثرات ہوئے تھے۔ جو اہل سنت و جماعت ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ محبوب خدا کی جو ذات ہے دو حیثیتوں کے اعتبار سے ہے۔ ایک حیثیت نبوت کی ہے، یعنی محبوب خدا اللہ کے نبی ہیں، اور ایک حیثیت جو محبوب خدا کی ہے وہ بشریت کی ہے کہ حضور بشر ہیں۔ حضور بیمار بھی ہوتے تھے، حضور کا احد کے میدان میں دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، حضور کی پیشانی مبارک جو ہے اس پر بھی زخم آئے تھے، طائف کے میدان میں حضور کی پنڈلیوں مبارک کو بھی زخمی کیا گیا تھا، خون بھی گرا تھا۔ تو یہ جو بشری تقاضے ہیں اور جو بیماری ہے، ایک روایت میں ہے کہ محبوب خدا کو بچھو نے کاٹ لیا، اس کے درد کے اثرات بھی محبوب خدا نے اپنے جسم میں محسوس کیے۔ تو یہ جو بشری تقاضے ہیں ان کے اثرات حضور کی ذات پر ہوتے تھے، بخار بھی ہوتا تھا، بیماری کے اثرات بھی ہوتے تھے۔ لیکن جو نبوت کے معاملات ہیں، جادو کا اثر جو بشری حضور کے تقاضے ہیں ان پر تو ہوا ہے، یعنی نقاہت کے آثار، کمزوری کے آثار یہ تو ہوئے ہیں، لیکن نبوت پر اس جادو کے اثرات نہیں ہوئے۔ نبوت کے معاملات کیا ہیں کہ حضور قرآن سنا رہے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ حضور کو کوئی آیت بھول گئی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ محبوب خدا 3 رکعتوں کی بجائے سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ مغرب کی 2 رکعتیں فرض ہیں جو فرض نماز ہے، نہیں، یا فجر کی 2 ہیں تو محبوب خدا نے فرمایا ہو کہ 4 رکعتیں فرض ہیں، یہ محبوب خدا سے جو نبوت کے فرائض ہیں ان میں کمی کوتاہی کا شائبہ تک بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ ہاں جو بشری تقاضے ہیں ان میں اثرات تھے، اور اثرات کیسے ہوتے تھے کہ محبوب خدا کا جسم جو ہے وہ کمزور ہو گیا۔ پھر آپ وقار ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب جادو کی وجہ سے تکلیف زیادہ بڑھی نا تو محبوب خدا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور فرمایا باری تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے چھٹکارا عطا فرما، مجھے اس بیماری سے افاقہ عطا فرما۔ تو سید عائشہ صدیقہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اسی رات محبوب خدا جب رات کو سوتے ہیں نا تو جب سونے کے بعد بیدار ہوئے تو محبوب خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مجھے اللہ رب العزت نے اس جو میری پر تکلیف ہے اس کا ازالہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے۔ اور کس انداز میں فرما دیا ہے؟ فرمایا رات کو خواب میں میرے پاس 2 آدمی تشریف لائے، ایک میرے سرہانے کھڑا ہوا اور ایک پاؤں کی جانب کھڑا ہوا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک جبرائیل علیہ السلام تھے اور ایک میکائیل علیہ السلام تھے۔ ایک شخص نے، جبرائیل نے دوسرے سے پوچھا، یعنی ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا بیماری ہے، انہیں کیا تکلیف ہے جس تکلیف میں محبوب خدا مبتلا ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا جو پاؤں کی جانب کھڑا تھا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، حقیقت میں حضور کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ انہیں کیا تکلیف ہے، دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے، دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ یعنی سوال بھی وہ کر رہا ہے فرشتہ، جواب بھی دوسرا فرشتہ دے رہا ہے حضور کو آگاہ کرنے کے لیے۔ پھر پہلے نے پوچھا کہ کس چیز میں یہ جادو کیا گیا ہے، فرمایا کہ کنگھی کے ایک ٹکڑے کو اور چند بالوں کو نرم کھجور کے خوشے کے پردے میں رکھ کر ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر پہلے نے پوچھا کہ کہاں رکھا ہے وہ جادو جس پر کیا گیا ہے، بتایا کہ زی اروان کے کنویں میں یا زروان کے کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے اس کو چھپایا گیا ہے۔ پھر پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، بتایا اس کنویں کا، دوسرے فرشتے نے بتایا کہ اس کنویں کا سارا پانی جو ہے وہ نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے ان چیزوں کو نکالا جائے جن پر جادو کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فوراً حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس مقصد کے لیے روانہ کیا، کنویں کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کا پانی بھی نکالو اور اس کے نیچے پتھر ہے، اس کے نیچے وہ چیز رکھی گئی جس پر جادو کیا گیا اس کو بھی نکالو۔ جب حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نکال چکے جس پر جادو کیا گیا تھا، کنگھی اور جو بال تھے اس کو نکالا گیا، تو محبوب خدا خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ جب اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا، اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند بال جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے، اور اس تانت میں 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ اور یہ جو 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق۔ اچھا آپ نے تھوڑا میرے ساتھ یہ صورتیں پڑھنی بھی ہیں اور اس کی آیتیں بھی گننی ہیں، اس لیے کہ اس جادو کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، ایک آیت، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کتنی آیتیں ہوگی؟ 5 آیتیں ہوگی۔ پھر سورہ ناس کی آیتیں گننی ہیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس
الہن ناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. 5 ہوگی. من الجنۃ والناس. کتنی آیتیں ہوگی؟ 6. سورہ فلق کی 5 آیتیں ہیں, سورہ ناس کی 6 آیتیں. ٹوٹل کتنی آیتیں ہوگی؟ 11. وہ جو تانت کی رسی کے ساتھ اس جادو کو باندھا گیا تھا اس کو 11 گیریں لگائی گئی تھی. اور تفہیم القرآن والے نے لکھا ہے کہ ایک پتلا بنایا گیا تھا, اس کے اندر 11 سوئیاں بھی چبھوئی گئی تھی. تو جبریل امین بھی تشریف لائے, یہ دونوں صورتیں بھی تلاوت کی اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں, ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے چلے جائیں. جو مجسمہ بنایا گیا تھا اس میں سے ایک سوئی نکالی جاتی تھی اور ایک گرہ کھولی جاتی تھی, ساتھ ان 2 صورتوں میں سے ایک آیت تلاوت کی جاتی تھی. قل اعوذ برب الفلق, ایک گرہ کھولی جاتی تھی, ایک سوئی نکالی جاتی تھی. من شر ما خلق, دوسری گرہ کھولی جاتی تھی اور ایک سوئی نکالی جاتی تھی. ومن شر غاسق اذا وقب, پھر ایک گرہ کھولی جاتی تھی, ایک سوئی نکالی جاتی تھی. 11 کی 11 گرے بھی کھول دیں اور ساتھ ساتھ 11 سوئیاں بھی نکال دیں. محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں جو ہی دونوں صورتیں مکمل ہوئیں میری طبیعت جو ہے وہ بالکل حشاش بشاش ہو گئی, وہ جو جادو کا اثر تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. تو ابابیل وقار اس حوالے سے یہ جو 2 صورتیں ہیں بڑی خاص ہیں.